بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق کرنے پر ابھارتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت یعنی شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ان تینوں گناہوں سے خاص طور پر بچیں۔ دنیا کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، لیکن یہ نشانی ہے کہ بندہ اپنے رب کو ناراض کر چکا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے، لیکن سرکشی، والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں ایک سخت حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ انسان کو دنیا ہی میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں، لیکن بعض گناہ اس کی ناراضگی کو جلدی بھڑکا دیتے ہیں۔ ایک ہے سرکشی، جب انسان تکبر میں آ کر حق کو ٹھکراتا ہے، اللہ کے حکم کو اور سنت رسول سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں رسوائی اور ذلت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق بات کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کہ تکبر، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار اور تہبند ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے گا، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ دوسرا گناہ جس کی نقد سزا ملتی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ ماں باپ کے دل سے نکلی بد دعا زمین و آسمان کے درمیان نہیں رکتی۔ ان کی ناراضی سے روزی میں بے برکتی، دل میں بے سکونی اور زندگی میں کمی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو، تو اس کے لیے صبح کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو تو 1 دروازہ جہنم کا کھول دیا جاتا ہے۔ سوال کیا گیا، اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم کریں۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ تیسرا گناہ ہے قطع رحمی، رشتے توڑنا۔ جو لوگ رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں دراصل وہ اللہ کی رحمت سے اپنا ناطہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا اور ان کی زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، چاہے وہ نیکی کا کام یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا رستہ دکھانے والا اجر و ثواب میں نیکی کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں، اپنی اولاد، اپنے خدام اور اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو، کہیں ایسا اتفاق نہ ہو جائے کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ اونچی آواز سے ذکر نہ کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر حاضر ہستی کو نہیں پکار رہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اپنے رب جل شانہ کا یہ ارشاد مبارک نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ ہی سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہو، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی
جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لینے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کمی کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب کو دینے کے باوجود بھی کچھ کمی نہیں آتی۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس کے تقاضے سے ہی ہوا ہے۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔